کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کے صدقے دوپہر سب سے پہلے ہمارے والدین کی مغفرت، پھر ہماری مغفرت فرمائے، پھر ہمارے خاندان سے جتنے مرحومین جا چکے ہیں سبوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرات بس کچھ منٹ آپ مجھے برداشت کر لیجیے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سے انتقال کروں۔ اب انتقال آپ والا بس سمجھیے، اس کا کچھ اور معنی ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین میدان دیکھ کر وہ بلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مولا حسین میدان دیکھ کر وہ بلا میں لڑنے کے لیے گئے تھے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے نادانو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا تو 6 ماہ کے علی اصغر کو کیوں لے جاتا؟ اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا تو عورتوں کو کیوں لے جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبی کا دین بچانے کے لیے گئے تھے، نبی کا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ بس کچھ باتیں ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ حسین کیا ہے، حسین کا منصب کیا ہے؟ آپ تو محرم کے مہینے میں بارہا سنتے آئے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ، حضرت امام حسین کے فضائل۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سنانے چلا ہوں جو میرے ذہن کے حاشیے پر گردش کر رہے ہیں۔ حضرت محترم حسین کیا ہے؟ آؤ بارگاہ غریب نواز میں دستک دیتے ہیں، اجمیر شریف چلتے ہیں عالم تصور میں، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ چوکٹ چوم کر یوں عریضہ پیش کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز آپ مشکلوں کی مشکل کشا ہے، آپ غریبوں کے جھولی کو بھرتے ہیں۔ اے میرے غریب نواز، اب غریبوں کا ماوا ہے، ہمارے بھی ذہن میں ایک خلیج ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے حسین کیا ہے، حسین کا منصب کیا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز باختلاف روایت فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دی حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ اور ایک حکمران میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین کو حکومت چاہیے تھی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے حضرت امام حسین میدان کربلا میں اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ارے نادان ہو، تمہیں کیا معلوم نہیں ہے میرے نبی کا فرمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جن کی حکومت جنت پر ہو، جن کی قیادت جنت میں ہو، جن کی رسالت جنت میں ہو، جن کی سیادت جنت میں ہو، وہ دنیا کی حکومت کے لیے نہیں لڑا وہ دنیا کی حکومت کے لیے نہیں لڑا کرتے ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، یہ نہیں فرمایا حسین پردھان منتری ہے، حسین پردھان منتری ہے، پردھان منتری۔ ارے حکمراں میں یہ فرق ہے کیونکہ حکمراں 5 سال میں بدل جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں اسلام کی دعاؤں کا توجہ تعلیم ہے۔ ایک حکمراں آپ اس کو منتخب کرتے ہیں، 5 سال کے بعد اس کی حکومت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا ہے، ہمیں یہ ایمان دے دیا ہے، ہمیں یہ وجدان دے دیا ہے۔ امام حسین حکومت نہیں چاہیے امام حسین کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نانا کو نبیوں کا بادشاہ بنایا ہے، ان کے بابا کو ولیوں کا بادشاہ بنایا ہے، خود
ان کو شہیدوں کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ فرمایا دین حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ منصب ذات ایک، منصب دو، شخصیت ایک، منصب دو، ایک آدمی۔ ہمارے صدر صاحب بیٹھے مدرسے میں، صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا تبریز عالم صاحب، ان کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ وہ یا تو صدر ہوں گے یا تو مدرسے کا سیکریٹری ہوں گے، دو نہیں بن، ایک ذات دو منصب، ایک ذات دو منصب۔ اب حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ ارے حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ ایک ذات ہے، منصب دو، ایک ذات ہے، عہدے دو۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں حسین دین کب تھے، حسین دین کی پناہ کب بنے۔ آؤ اب میں آپ کو بتاتا چلوں حسین علی کی گود میں تھے تو دین ہے، حسین فاطمہ کی چادر ادھر میں ہے تو دین ہے، حضرت امام حسین نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں تو دین ہے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسین مدینہ شریف میں کھیل رہے ہیں تو دین ہے، حضرت امام حسین حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہیں تو دین ہے، حضرت امام حسین نبی کے کندھوں پہ ہیں تو دین ہے، حضرت امام حسین نبی کی گود میں ہے تو دین ہے، حضرت امام حسین مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں حاضری دیتے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین میدان کربلا میں خیمے لگا رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین میدان کربلا میں خواتین اسلام کو تسلی دے رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین یزیدیوں کو اتمام حجت کے لیے بار بار اپنی شخصیت کو یزیدیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تم مجھے قتل کر کے اپنی آخرت برباد نہ کر لینا۔ حضرت امام حسین دین ہے، حضرت امام حسین کافی یزیدی لشکر پر اتمام حجت کے لیے کلام فرما رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین علی اصغر کا بچپنا اٹھا رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین شباب کی جوانی اٹھا رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین قاسم کی جوانی اٹھا رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین اونا محمد کو خون میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین یزیدی بھیڑیوں سے لڑنے کے لیے، یزیدی بھیڑیوں کو مارنے کے لیے، انہیں جہنم پہنچانے کے لیے میدان کربلا میں اتر پڑتے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین یزیدیوں کو مار رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین یزیدی لشکروں کے گردن کاٹ رہے ہیں، دین ہے، حضرت امام حسین جدھر جدھر تلوار لہرا رہے ہیں ادھر سے کافروں نیست و نابود ہو جا رہے ہیں، یزیدی لشکروں کا نام و نشان تک مٹا رہے ہیں، سارے یزیدی حیران و پریشان ہے، ایک بھوکا حسین، ایک پیاسا حسین، 3 دن سے بھوکا حسین، 3 دن سے پیاسا حسین، آخر تلوار کو کیسے روکا جائے؟ لیکن حضرت امام حسین تلوار چلا رہے ہیں، حضرت امام حسین دین ہے، حضرت امام حسین یزیدی بھیڑیوں کو کاٹ رہے ہیں، حضرت امام حسین دین ہے، لیکن نماز کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین کی تلوار رک جاتی ہے، حضرت امام حسین کی تلوار رک جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جب تلوار رک جاتی ہے، سمر ملعون جب حضرت امام حسین کی گردن پر کسوری چلاتا ہے تو حضرت امام حسین اب دین نہیں دین کی پناہ بن جاتے
पनाह बन जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन नबी की गोद में तशरीफ फरमा है। तब मैं चाहूँगा बहुत अच्छा। अब हजरत हमारे नकीब साहब ने फरमाया पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, पिछले हो गए हैं भाई चक्की का उनसे मैं भी पूछना चाहता हूँ तो वो चक्की का आटा आता है क्योंकि मुझे भी जरूरत है। जहाँ पर जाता हूँ तो प्रोग्राम के लिए जाता हूँ तो मुझसे पहले पूछते हैं कि आपके मुफ्ती साहब कहाँ है। वो बोले भाई मुफ्ती साहब नहीं। जब मैं बोलता हूँ मुफ्ती साहब मैं हूँ तो मेरी तरफ 2 मिनट तक से घूरता रहता है ऐसे। आप मुफ्ती साहब हैं भाई, हमारी सनद देख लीजिए, हमारी सर्टिफिकेट देख लीजिए। हज़रत मोहतरम एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं चला जाऊं। एक मरतबा हाथों को उठाइए, हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह या हुसैन। जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन हज़रत एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पहले उस तरफ जाकर पहले मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं। हजरत इमाम हुसैन का गला मैदान करबला में कट जाता है। आप सबने सुना है मैदान करबला में कट जाता है। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में अपनी गर्दन को कटा देते हैं, कासिम की जवानी लुटा देते हैं, अली असगर का बचपना लुटा देते हैं, अली अकबर का शबाब लुटा देते हैं ताकि कोई यहूदी कोई ईसाई ये ना कह पाए ऐ नबी के मानने वाले, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वाले, ऐ नबी पर जान देने वाले, ऐ नबी की दीन पर मुझ जान कुर्बान करने वाले, तुम्हारे नबी का दीन तो करबला में कट चुका है, तुम्हारे नबी का दीन तो मैदान करबला में शहीद हो चुका है। अगर कोई यहूदी अगर कोई ईसाई अगर आपसे ये बोले तो हुसैन का सर नीचे पे चल के यूं बोलता है ऐ यहूदी ऐ ईसाई ये मत कहना कि कई करबला में नबी का दीन कटा है, नबी का दीन नहीं कटा, बस हुसैन का सर कट गया है, नबी का दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, ज़िक्रे इमाम हुसैन, फैज़ाने अहले बैत। हजरत इमाम हुसैन ने ये हमें दर्स दे दिया है। हजरत इमाम हुसैन ने ये दे दिया है। हम जलसे सजा रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं सिर्फ जलसे करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रोग्राम करने से काम नहीं चलेगा। हमको उस हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन के सब्र को देखो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तक़वे के देखो, हजरत इमाम हुसैन की इबादत और रियाजत को देखो। सिर्फ हम हजरत इमाम हुसैन के नाम से महफिलें सजा लेते हैं, महफिलें सजाने से हजरत इमाम हुसैन की रूह से खुश नहीं होंगी, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की तरह हमें भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, हमें भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। अरे मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ये पहुँचकर अपने कुंबे को कुर्बान करके ये दर्स दे दिया है ऐ मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना के जानिसानों, ऐ मेरे नाना पर जान कुर्बान करने वालों, सुनो सुनो, अगर मेरे नबी के दीन पर, तेरे नबी के दीन पर, मेरे नाना के दीन पर कोई आज आ जाए तो 18 साल की जवानी न देखना, 18 साल की जवानी न देखना, 19 साल का शबाब न देखना, अली असगर का बचपना न देखना, ये न देखना कि मेरे बाद मेरे खवातीन की देखभाल कौन करेगा। अपने गर्दन को कटा लेना, नबी के दीन को बचा, अपनी गर्दन को कटा लेना, नबी के दीन को बचा लेना। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ये मैंने पहली बेटी देखा है जहाँ पर मुझे तकरीर में इनाम मिला। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कमाई में और ज़्यादा बरकत दे, आमीन। 10 की जगह 20 देने की तौफीक अता फरमाए। बस दुआई किया हूँ, मांगा नहीं हूँ आपसे।
اللہ نے بہت دیا ہے ہمارے نبی حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف فرما حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نبی کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم. کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم. یاد کر نبی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم. ایک گود میں حضرت ابراہیم بیٹے, ایک گود میں نواسے حضرت امام حسین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نواسے کو چومتے, کبھی بیٹے کو چومتے ہیں, کبھی نواسے کو چومتے ہیں, کبھی بیٹے کو چومتے ہیں. آپ کے گھر میں بھی ہوگا, آپ بھی اپنے پوتے سے پیار کرتے ہوں گے, اپنے نواسے سے پیار کرتے ہوں گے. نانا کی محبت نواسے سے ہے کیا کہنا, وہ دادا کی محبت پوتے سے کیا کہنا. دادا کی محبت انوکھی ہوا کرتی ہے, نانا کی محبت نواسے سے انوکھی ہوا کرتی ہے. حضرات محترم ایک کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. کبھی حضرت امام حسین کو چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. اتنے میں آزمائش کا لمحہ آ جاتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے. اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے عرض کر دو, اے محبوب آپ اپنے بیٹے محمد سے بھی پیار, ابراہیم سے بھی پیار کر رہے ہیں, آپ اپنے نواسے امام حسین سے بھی پیار کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ان میں سے ایک ہی آپ کے پاس رہیں گے, ایک ہی آپ کے پاس رہیں گے, ایک ہی رہیں گے. لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے, اللہ نے اختیار دے دیا ہے. آپ چاہے امام حسین کو رکھیں, چاہے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو رکھیں, توجہ کا طالب ہوں, چاہے امام حسین کو رکھیں, چاہے اپنے بیٹے حضرت امام اپنے نواسے امام حسین کو رکھے, چاہے حضرت ابراہیم کو رکھے. حضرت امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر میں حضرت امام حسین کو دے دیتا ہوں تو دو تکلیفیں ہوں گی. ایک مجھے تکلیف ہوگی, میری بیٹی کو تکلیف ہوگی, میرے داماد کو تکلیف ہوگی. لیکن میں اگر اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں تو صرف مجھے ہی تکلیف ہوگی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں. حضرت جبریل سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت جبریل سمجھ جاتے ہیں حسین کو رکھنے کا ارادہ ہے, ابراہیم کو دینے کا ارادہ ہے. 3 دن کے بعد, تقریباً 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین کا بچپنا تھا, اب جوان ہو رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. حضرت مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین کیا تمہیں معلوم ہے, حسین کیا تمہیں معلوم ہے تیرے نانا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمہیں بچایا ہے. حسین کیا تمہیں معلوم ہے تیرے نانا نے تیرے ماما کی قربانی دے کر تجھے بچایا ہے. حضرت مولا حسین عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین ہاں مجھے معلوم ہے, میرے ماما کی قربانی دے کر میرے نانا نے مجھے بچایا ہے. مولا عمر فرماتے ہیں حسین کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے نانا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر آپ کو بچایا ہے. حضرت مولا حسین عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین ہاں مجھے معلوم ہے. عثمان غنی فرماتے ہیں بے حسین کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے نانا جان نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر آپ کی جان بچائی ہے. مولا حسین عرض کرتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے. مولا علی فرماتے بیٹا حسین کیا تمہیں معلوم ہے تیرے نانا نے تیرے ماما کی قربانی دے کر تجھے بچایا ہے. حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں بابا جان ہاں مجھے معلوم ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے بیٹا حسین کیا تمہیں معلوم ہے
کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے تیرے میرے بابا نے میرے بھائی کی قربانی دے کر تجھے بچایا ہے؟ مولا حسین عرض کرتے ہیں اماں جان ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرے ماما کی قربانی دے کر میرے نانا نے مجھے بچایا ہے۔ اب میدان کربلا کا واقعہ ذہن میں لے آؤ۔ اب حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ وصال ہونے کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت امام حسین سے کہلا بھیجتا ہے جاؤ حسین سے کہہ دو حسین مجھ سے بیعت کر لے، لیکن یزید سے حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ یزید کے اندر ساری برائیاں موجود تھی، یزید کے اندر ساری برائیاں موجود تھی۔ حضرات محترم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، لیکن جب یزید نے زبردستی کیا تو مولا حسین اپنے پورے کنبہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد جو عرض گزار ہوتے ہیں نانا جان میں نے ابو بکر صدیق سے سنا ہے، میں نے عمر فاروق سے سنا ہے، میں نے عثمان غنی سے سنا ہے، میں نے مولا علی سے سنا ہے، میں نے اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا سے سنا ہے کہ آپ نے میرے ماما کی قربانی دے کر میری جان بچائی ہے۔ نانا جان آپ نے میرے نانا میرے ماما کی قربانی دے کر میری جان بچائی ہے۔ آج میں اپنے پورے کنبے کو لے کر میدان کربلا جا رہا ہوں، اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے آپ کا دین بچاؤں گا، پورے خاندان کو قربان کر کے آپ کا دین بچاؤں گا۔ حیات باقی ملاقات باقی۔ حضرات اب میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں کیونکہ میں گھر کا ہوں اور آپ مجھے کبھی بھی سن سکتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، آج آپ کو ان کو سننا ہے۔ بس بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آپ لوگ میرے ساتھ مل کر کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔